ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، ریاض الصالحین سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ صبر کا بیان چل رہا ہے، صبر کا چیپٹر چل رہا ہے، اور اسی سلسلے کی ایک حدیث جو اس کتاب کی 31 نمبر کی حدیث ہے۔ لمبی حدیث ہے لیکن ہے بڑی دلچسپ حدیث اور قصے والی حدیث ہے، لیکن قصہ بھی عبرت والا۔ میں آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں پیش کیے دیتا ہوں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلے کی امتوں میں سے، قوموں میں سے کسی قوم میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا۔ جادوگر جب عمر دراز ہو گیا اور بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کب مر جاؤں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لہٰذا کوئی بچہ مجھے دیجیے جس کو میں یہ جادو سکھلا دوں۔ تو بادشاہ نے کسی بچے کو طلب کیا اور اس بچے کو اس کے پاس جادو سیکھنے کے لیے لگا دیا۔ بچہ جادو سیکھنے جاتا تھا تو راستے میں ایک راہب بھی تھا، راہب کہا جاتا ہے عیسائی عالم کو، ایک راہب تھا۔ تو وہاں اس نے بیٹھ کر کے اس کا کلام سنا تو اس کو زیادہ اچھا لگا وہ کلام۔ تو جب وہ جادوگر کے پاس جانے کا ارادہ کرتا جاتا ہوتا، راستے میں راہب کے پاس بیٹھ جاتا، اس کی باتیں سنتا، اور جب پہنچتا جادوگر کے پاس تو جادوگر تاخیر کی وجہ سے اسے مارتا۔ تو وہ کیا دیتا کہ اس نے یہ شکایت راہب سے کی کہ بھائی ایسا ایسا ہوتا ہے، جادوگر مجھے مارتا ہے۔ تو راہب نے اسے طریقہ بتایا، اذا خشیت الساحر فقل حبسنی اہلی، جب تم راہب کے پاس پہنچو تو کہو کہ میرے گھر والوں کی وجہ سے تاخیر ہو گئی، واذا خشیت اہلک فقل حبسنی الساحر، اور جب تم گھر پہنچو لیٹ سے تو گھر والوں کو کہو کہ جادوگر نے مجھے روک رکھا تھا۔ فبینما هو علی ذلک، انہی سب واقعات کے درمیان وقت گزر رہا تھا کہ وہ راستے میں ایک بڑا جانور دیکھا اس نے، جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ کہا کہ آج میں جان جاؤں گا کہ ساحر یعنی جادوگر بہتر ہے، افضل ہے، یا راہب افضل ہے۔ فاخذ حجرا فقال اللهم ان كان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے جادوگر کے مقابلے میں تو اس جانور کو میرے اس پتھر کے پھینکنے سے مار ڈال، ختم کر دے تاکہ لوگوں کا راستہ کھل جائے۔ فرماہا، یہ کہہ کر اس نے یہ دعا کر کے اس نے پتھر مارا، فقتلھا ومضى الناس، وہ اس نے جانور کو قتل کر دیا، مار دیا، اور لوگ وہاں سے گزرنے لگے۔ فأتى الراہب فأخبرہ، راہب کے پاس آیا اس نے تو وہ آ کر کے اس نے خبر دی۔ فقال له الراہب، راہب نے کہا کہ اے بنیا انت اليوم افضل منی قد بلغ من امرک ما ارى، کہ بیٹے تم تو مجھ سے بھی افضل ہو گئے، تم اپنے معاملے تک پہنچ گئے جو میں دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں۔ وانک ستبتلی، تمہیں آزمائشوں میں بھی ڈالا جائے گا۔ فان ابتلیت فلا تدل علی، تم آزمائشوں میں ڈالے جاؤ، پکڑے جاؤ تو میری طرف کسی کو مت بتانا میرے بارے میں۔ وکان الغلام یبرئ الاکمہ والابرص، غلام بچہ جو ہے وہ جو جادوگر کے پاس جاتا تھا، راہب سے سیکھتا تھا، وہ اب اللہ کے نام پر اللہ کی اجازت سے علاج کرنے لگا، اندھوں کو بھی ٹھیک کر دیتا تھا، بیماروں کو بھی ٹھیک کر دیتا تھا، مختلف امراض کی دعائیں دے کر کے وہ ٹھیک کر دیتا تھا۔ فسمع جلیس للملک، تو بادشاہ کے کیبنٹ کے کسی منتری نے یا بادشاہ کے مشیروں میں سے کسی نے یا اس کے پاس ہم نشینوں میں سے کسی ہم نشین نے جو اندھا تھا سن لیا، جان گیا کہ کوئی بچہ ہے جو علاج کرتا ہے اندھا پن کا۔ فأتاه بہدایا کثیرہ، بہت زیادہ ہدیے تحائف گفٹس لے کر کے آیا اور کہا کہ ما ہا ہنا لک اجمع ان انت شفیتنی، یہ جتنے سارے سامان میں لے کر آیا ہوں یہ سب تمہارے ہیں اگر تو نے مجھے شفا دے دیا۔ فقال، اس نے کہا کہ انی لا اشفی احدا، میں اس لائق نہیں ہوں کہ کسی کو میں شفا دے سکوں، ہاں اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ فأتی الملک فجلس الیہ کما کان یجلس فإن آمنت، نہیں، بچے نے اس سے کہا، جو مریض آیا تھا اس کے پاس، بادشاہ کا ہم نشین، کہا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ سے دعا کروں اور وہ آپ کو شفا دے دے گا۔
وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دیا۔ فأت الملک، بادشاہ کے پاس وہ شخص آیا، فجلس الیہ کما کان یجلس، جیسے بیٹھتا تھا بیٹھا۔ فقال له الملک من رد علیک بصرک، پوچھا بادشاہ نے کہ تمہاری نگاہ کیسے لوٹ آئی؟ قال ربی، کہا کہ میرے رب نے میری نگاہ لوٹا دی، میری بینائی لوٹا دی۔ قال اولک رب غیری، اولک رب غیری، کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ قال ربی و ربک اللہ، کہا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، تو اس نے گرفتار کروا لیا اور اس کو سزا دیتا رہا یہاں تک کہ اس نے بچے کا پتہ دے دیا۔ فجیء بالغلام، بچے کو لایا گیا۔ فقال له الملک، بادشاہ نے اس سے پوچھا بچے سے، اے بنیا قد بلغ من سحرک ما تبرئ الاکمہ والابرص وتفعل، مجھے یہ بات پہنچی ہے، معلوم ہوئی ہے کہ تم اپنے جادو سے اندھوں کو ٹھیک کر دیتے ہو، بیماروں کو ٹھیک کر دیتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ فقال انی لا اشفی احدا انما یشفی اللہ تعالی، تو اس نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، اللہ تعالی شفا دیتا ہے۔ فاخذہ، تو پھر اسے بھی پکڑ لیا۔ فلم یزل یعذبہ حتی دل علی الراہب، اسے بھی سزا دی جانے لگی یہاں تک کہ اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ فجیء بالراہب، راہب کو لایا گیا۔ فقیل له ارجع عن دینک، تب اس سے کہا گیا کہ تم اپنے دین سے لوٹ آؤ۔ فابا، اس نے انکار کر دیا۔ فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، اس کے سر پر آرا رکھ دیا گیا، آری چیرنے والا، اور اس کو 2 ٹکڑے میں چیر دیا گیا، لیکن وہ راہب اپنے دین سے پھرا نہیں۔ جو حق کا ہو جاتا ہے، جو حق پر قائم ہو جاتا ہے، اتنی آسانی سے نہیں پھرا کرتا۔ یہ بھی صبر کا مقام ہے، یہ بھی صبر کا مقام ہے۔ ثم جیء بجلیس الملک، پھر بادشاہ کا جو ہم نشین تھا جس کو سزا دی جا رہی تھی، اس کو لایا گیا اور کہا کہ ارجع عن دینک، تم بھی اپنے دین سے لوٹ جاؤ۔ فابا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ فوضع المنشار فی مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقا، پھر اسے بھی آدھا آدھا چیر دیا گیا آری سے۔ ثم جیء بالغلام، پھر بچے کو لایا گیا، اس سے کہا گیا ارجع عن دینک، تم اپنے دین سے لوٹ جاؤ۔ فابا، اس نے بھی انکار کیا۔ فدفعه الى نفر من اصحابه، تو پھر وہ اپنے فوج اور اپنے لشکر کے ایک جماعت اس کے پیچھے لگا دی اور کہا کہ اس کو لے جاؤ، اذهبوا به الى جبل كذا وكذا، اس پہاڑ پر لے جاؤ، اور پہاڑ کی سب سے اونچائی پہ پہنچنے کے بعد اس کو اگر کہو کہ تم اپنے دین سے لوٹ آؤ، اگر یہ اپنے دین سے نہیں لوٹتا ہے تو وہیں پہاڑ پر سے اس کو ڈھا دو، گرا دو۔ فذهبوا به فصعدوا به الجبل، اسے لے کر پہاڑ پر پہنچ گئے وہ لوگ۔ فقال، اس نے دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو جس طرح سے چاہے ان کی طرف سے میرے لیے کافی ہو جا۔ اس نے دعا کی۔ فرجف بہم الجبل فسقطوا، پہاڑ ہل پڑا اور وہ سب گر گئے پہاڑ سے۔ فجاء یمشی الی الملک، بھاگا نہیں وہ، پھر بادشاہ کے پاس آیا اور کہا، بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ تو بچے نے کہا کفانیہم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ان کی طرف سے کفایت کی، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہو گیا ان کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے ان سے نپٹ لیا، میں نہیں جانتا۔ فدفعه الى نفر من اصحابه، پھر ایک جماعت اور ایک گروہ کو بھیجا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ اور کشتی میں سوار کر کر کے سمندر کے بیچوں بیچ لے جا کر کے اس سے پوچھو کہ اگر دین سے واپس آتا ہے، پھرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو سمندر میں ڈال دو۔ فذهبوا به، پھر لوگ لے کر گئے۔ پھر اس نے دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ تعالیٰ تو ان کی طرف سے میرے لیے کافی ہو جا، تو ان سے نپٹ لے۔ فانکفأت بہم السفینہ فغرقوا، کشتی الٹ گئی اور وہ سب ڈوب گئے، اور یہ پھر چل کر کے واپس چلا آیا بادشاہ کے پاس۔ فقال له الملک، بادشاہ نے پھر پوچھا کہ تمہارے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ کہا کہ کفانیہم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ان سے نپٹ لیا۔ فقال للملک، اور بادشاہ سے اس بچے نے کہا کہ تم مجھے قتل نہیں کر پاؤ گے یہاں تک کہ میں جو طریقہ بتاتا ہوں اس پر عمل کرو۔ کہا کہ کیا طریقہ ہے وہ؟ کہا کہ تم لوگوں کو ایک میدان میں، کھلے میدان میں جمع کرو، سارے لوگوں کو، سارے انسانوں کو، اور مجھے کسی بلند لکڑی پر کھڑا کرو، وہاں رکھ دو، اور میرے تیروں میں سے ایک تیر نکالو اور اس کے بیچ میں پکڑ کر کے تم یہ دعا پڑھو، بسم اللہ رب الغلام، اس اللہ کے نام سے جو بچے کا رب ہے، اور پھر مجھے مارو، فإنک اذا فعلت ذلک قتلتنی، تم اس طرح کرو کہ تم مجھے قتل کر ڈالو۔ تو اس نے لوگوں کو جمع کیا ایک جگہ، اور پھر اسی طریقے سے جس طریقے سے بچے نے بتایا تھا اس نے کیا، اور تیر سے بسم اللہ رب الغلام کر کر کے مارا، اس کے کنپٹی میں وہ تیر لگا، اور فوضع یدہ فی صدغہ فمات، اور پھر وہ بچہ اپنی کنپٹی پہ ہاتھ رکھ کر کے اس طرح سے مر گیا۔ فقال الناس آمنا برب الغلام، لوگوں نے دیکھا ماجرا کہ تو اللہ کے نام سے، غلام بچے کے رب کے نام سے
مارا گیا تو مر گیا ورنہ یہ مر ہی نہیں رہا تھا. تو سب ایمان لے آئے, سارے لوگ ایمان لے آئے. جس طرح دیکھیے مرتے مرتے وہ اپنا کام کر گیا, اس نے انسانیت کی نصیحت اور انسانیت کی عبرت کا سامان فراہم کر دیا. انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ذریعے ہدایت کا راستہ انسانیت کے لیے ہموار کر دیا مرتے مرتے. سارے کے سارے لوگ ایمان لے, آمنا برب الغلام فأتی الملک فقیل له, بادشاہ کے پاس سارے لوگوں کے بارے میں, بادشاہ کے بارے میں خبر کی گئی. بادشاہ کے پاس خبر کی گئی کہ سب لوگ, اب تو یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا, سب لوگ ایمان لے آئے. تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے, لوگ ایمان لے آئے ہیں تو اب ایسا کیا جائے, ان کی گلیوں میں, ان کے محلوں کے گلیوں میں گڈھا کھودا جائے اور اس میں آگ جلائی جائے اور ان سے پوچھا جائے جو اپنے دین سے لوٹ آئے ورنہ ان کو اس آگ میں جلا دیا جائے. ایسا ہی کیا گیا, سب لوگ اس آگ میں جلا دیے گئے. ایک عورت آئی, اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا. وہ عورت اپنے بچے کی وجہ سے پیچھے ہٹنا چاہی تو بچے نے کہا فقال الغلام یا امہ اصبری فإنک علی الحق, میری ماں تو صبر کر لے, تو حق کی راہ پر, تو حق کی راہ پر صبر کرنا یہ بڑے دل گردے کا کام ہے. حضرات گرامی, اس میں آپ نے دیکھا کہ صبر کے کتنے مواقع ہیں. سب پر اللہ کے بندوں نے, اللہ کے دین پر قائم رہنے والوں نے کتنے بڑے بڑے صبر کیے ہیں. کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں, لیکن ان آزمائشوں میں بھی وہ اللہ کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا ہے, صبر سے کام لیا ہے. ہم لوگ بھی اپنے دین پر قائم رہنے میں صبر سے کام لیں, اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھیں, اسی پر توکل کریں, اسی سے دعا کریں, اسی سے مانگیں. اپنی ساری مصیبتوں کا حل اسی کے دروازے کو کھٹکھٹا کر حاصل کرنے کی کوشش کریں. میرے ویڈیو کو, بات لمبی ہو گئی, اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن ضرور دبائیے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.